تو ہم یہی بیوقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی، انہوں نے جہاز بنایا، انہوں نے راکٹ بنایا. ابھی میرا ایک بیان گیا تو کسی نے، میں نے کہا نا انگریز زیادہ اچھے یا ہم اچھے، وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو میں نے اچھی طرح میں نے کہا غیر مسلموں کی جو خاصیتیں ہیں نا وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ہم اتنے میلے ہو کے بھی ان سے بہت، اور ہم اوپر سے میلے ہوتے ہیں اندر سے تو ہوتے بھی نہیں، اندر سے ہم ان سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں یقین ہے کبھی کسی گورے سے بولو ذرا معذرت کے ساتھ، ورنہ قمیض اتار کے اگر چیک کر لو نا تو وہ اتنے نیٹ کلین نہیں نکلے گا. وہ نکل بھی سکتا ہے، کچھ نہاتے بھی ہیں. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ تم ایک سوئی تو بنا نہیں سکے، سوئی بھی تم وہاں سے خریدتے ہو ہیں، تمہاری ہر پنکھا جو تم ہوا لے رہے ہو وہ بھی گوروں نے بنائی، ہر چیز انہوں نے بنائی، اور تم کہتے ہو ہم ان سے اچھے ہیں. تو بھائی اچھے یا برے کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور کیا نہیں بنا رہے، یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ جو انہوں نے اتنی چیزیں بنا لی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی صلاحیتوں سے وہ کیش کراتا ہے. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے. جب ہماری خلافتیں تھیں، ہماری حکومتیں تھیں، ہماری پالیسیاں چلتی تھیں تو وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یقین نہیں آئے تو ماضی کے اوراق اٹھا کے دیکھو، 400 سال گوروں نے ہماری زیتونہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور جامعہ ازہر میں پڑھا ہے. میں نے تو اس پہ ایک ریسرچ بھی پیش کی تھی ایک یونیورسٹی میں. انگریز کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ترقی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے، مسلمانوں کی جو سائنس پہ ریسرچ ہے ان کتابوں کو ہم نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم آج جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال بعد یہاں جا کے پہنچتے ہیں ہم جہاں آ جائیں. یہ گوروں نے لکھی ہے یہ باتیں. بھائی گورنمنٹ ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، پاور ان کے پاس ہے، تو غلام قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ بیٹھ کے پر روتی ہے، بھیک مانگتی رہتی ہے. سارا سسٹم ان کا ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے. ہمارے اندر کوئی پڑھا لکھا پیدا بھی ہوگا تو وہ کیش وہ کرائیں گے اس کو. اول تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا پیدا ہونے نہیں دیں گے. ہماری یونیورسٹی میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیبس ہے جو انہوں نے پھینک پھاک کے وہ فارغ ہو چکے ہیں، وہ ہم اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا گوروں میں، یہ کوئی چیز بھی ہماری بنی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز، وسائل تو سارے ہمارے ہی ہیں، یہ تو پہلے دماغ میں رکھیں آپ. گوروں کو تو اللہ نے ملک ایسے دیے ہیں جہاں یورپ میں تو موسم ہی تمیز سے نہیں آتے. ارے یہ جو ہمارے یہاں گرمی سردی خزاں بہار، یہ ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے آلو پیاز ٹماٹر میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا وہ ان کے آلو پیاز ٹماٹر میں. ہمارے تو دھوپ ملتی ہے، بارشیں، ٹیکنیکل طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں. نہیں یقین آتا یہاں کی بچیاں کھا کے دیکھ لو اور وہاں کی بچیاں کھا کے دیکھو. جو گوشت ہے نا، ذائقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو اللہ نے تو ان کو بیچاروں کو زمین کا کنارہ دیا ہے سائڈوں پہ جا کے. ناروے میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اب ایک صاحب آئے ناروے میں کہہ رہے ہیں یار وہاں کینسر بہت ہے ناروے میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ناروے گورنمنٹ سن لے، میں نے بھی ناروے کا سفر بھی ہونا ہے میرا. وہ یہ اتنے ہوشیار ریجیکشن لگا دیتے ہیں یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں تو یہ ایسا ایسا بہت کریں گے. وہ ناروے میں نا ان کو وہ کہیں وہاں کینسر بہت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ سورج نہیں نکلتا ہے 6 مہینے، اگر نکلتا بھی ہے تو تمیز سے نہیں، آدھے بادل ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے روشنی ملتی ہے نا بالکل بھرپور طریقے سے، وہ نکلتا بھی ایسے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یار تو نکلو تو تمیز سے، تو جلوہ تو تمیز سے کراؤ نا. وہی ہے نا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. وہ بس زیارت کرا نہیں رہی، کرا رہی ہے تو آدھا. تو کہتا ہے یار تیری کہ دوسری آنکھ نہیں ہے کیا؟ یا تو پردہ کر لے یا تمیز سے زیارت کرا لے. تو وہ سورج 6 مہینے نکلے گا بھی تو بھی وہ اتنی تمیز سے نہیں نکلتا. اس میں بھی بادل رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، وہ مزہ نہیں آتا. تو کہہ رہے ہیں وہ کینسر اتنا زیادہ ہے کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. گولیاں اب یہ بھی دیکھو، وٹامن ڈی اللہ آٹومیٹک اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری باڈی میں، بڑھتا نہیں ہے، خود ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھا کے وٹامن ڈی کھاتے تو گولی زیادہ ہوگی تو بڑھے گا، کم کھائی تو کم ہو گیا. تو وہ واضح زیادہ ہو جاتی ہے کوانٹٹی، اس سے کینسر ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے دھوپ پہ فٹ کیا ہوا ہے نا، دھوپ سے ہمارا وٹامن ڈی خود بخود مینٹین ہوتا رہتا ہے. کتنے مسائل ہیں. تو ہمارے وسائل، یہ جو برطانیہ نے 100 سال حکومت کی ہندوستان پہ، سارا سونا یہاں کی ساری دولت لے گیا اور پھر اپنے کارخانوں کو اس نے چلایا اور ہمیں بھوکا ننگا چھوڑ گئے. یہ مسلط کر دیا ہم پہ. یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں، چور اچکے ٹائپ کے لوگ، انہوں نے ہمیں نچوڑ دیا. تو بھائی اس میں اسلام کا بھی قصور نہیں ہے، ہمارا بھی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا تو اس سے بھی بدتر ہوتے. ہم تو اسلام کی وجہ سے پھر بھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نہ کہا کرو وہ بہت ترقی یافتہ، وہ سوئی بھی بناتے، ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے.
ہمیں بنانے نہیں کوئی دیتا. ہمارے وسائل پر قبضہ ان کا ہے, ہم پر حکمران سڑے ہوئے لوگ مسلط رہے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے, میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا, کہہ رہا ہے اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے, اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے, لیکن بڑی قوت اور بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں, اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, اس سے ماحول خراب ہوگا, آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, ان میں آلودگی کا خطرہ, اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا, وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے, اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے